السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ویسے تو یہ مہینہ بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ جہاں حکومت سیاسی مسائل میں گھری ہے، آپسی چپقلش موجود ہے، اور ایسے میں اتحادی جماعتیں بھی بحالت مجبوری صحیح لیکن بہت سے کور ایشوز کے اوپر حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ وہیں عدلیہ کے لحاظ سے بڑی اہم خبریں اور ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ اس مہینے میں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور اس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل کندھے سے کندھا ملا کر سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار نظر آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے ان سے نہ صرف یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے زیادہ پرو ایکٹیو ہے، ووکل ہے، کور ایشوز کے اوپر کھل کر بات کر رہی ہے، اور خاص طور پر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو آئینی طور پر کچھ تبدیلیاں رونما ہونی ہیں قانونی لحاظ سے بھی اور پاکستان کے آئین کے لحاظ سے بھی، جس کے اوپر اپوزیشن بڑے سوالات کھڑے کر رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کھل کر یہ کوشش کر رہی ہے کہ عدلیہ کی ایک نئی شکل تشکیل پائے قانون سازی کی صورت میں، جو کہ اگلے 10-15 دن میں ایکسپیکٹڈ ہے؟ اور خاص طور پر آج ایک بڑا اہم فیصلہ جو کہ سپریم کورٹ سے آیا، جہاں پر آرٹیکل 63A کے حوالے سے نظر ثانی کی درخواستیں تھیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو وکیل تھے انہوں نے احتجاجاً بائیکاٹ کیا اس کارروائی کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب آج جو فیصلہ آیا اس میں انہوں نے پچھلے فیصلے کو جو تشریح کی گئی تھی آرٹیکل 63A کی، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے شارٹ آرڈر کی صورت میں، اور کہا گیا ہے کہ وہ اپیلیں منظور کی جاتی ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ایک جو بات زیر گردش کر رہی ہے کہ کیا فلور کراسنگ کی راہ ہموار ہونے جا رہی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کے وہ اراکین جو آزاد حیثیت میں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں کیا ان کے ووٹ خریدے جائیں گے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ حکومت وہ تمام آئینی ترامیم کرانا چاہتی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کا وہ ایک صوبہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف حکومت کر رہی ہے، جو کہ بہت سے مسائل کی آماجگاہ بن چکا ہے، چاہے سیکیورٹی ہو، چاہے ایڈمنسٹریشن ہو یا گورننس ہو۔ کیا وجہ ہے کہ ڈیلیورنس نہ ہونے کے باوجود بھی، ایڈمنسٹریٹو مسائل ہونے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف ہر الیکشن میں دوبارہ منتخب ہو جاتی ہے؟ آج انہی شخصیت سے سارے سوالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر اس سے پہلے کہ آپ کی صوبے کا میں رخ کروں، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو عدلیہ میں آج کل چل رہا ہے، سب سے پہلے تو آج کی جو سب سے بڑی خبر تھی وہ یہ تھی کہ آرٹیکل 63A کی نظر ثانی کی جو اپیل ہے وہ فائنلی سپریم کورٹ نے منظور کر لی۔ یہ ایز پر ایکسپیکٹڈ تھا، توقع کی جا رہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں بالکل ایکسپیکٹڈ تھا۔ آپ نے ماضی میں جب دیکھا کہ عدم اعتماد کی تحریک پنجاب میں آئی، عدالت سے ایک دفعہ فیصلہ آیا کہ پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ فیصلہ کریں گے، اور نارملی ہوتا یہی ہے کہ پارٹی کے ہیڈ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کس جماعت کے ساتھ الائنس کرنا ہے، کس جماعت کو ووٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اچانک ایک فیصلہ آیا کہ نہیں، پارلیمان لیڈر فیصلہ کرے گا۔ تو جب ملک نظر ضرورت کے تحت چلا جاتا ہے، آپ نے ایک فیصلہ کیا آج کہ یہ ہوگا، اور آپ کچھ دنوں بعد کہتے ہیں نہیں آپ اب ہم سے وہ فیصلہ غلط ہو، ہم غلط ہو گئے پارٹی لیڈر۔ اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ پارٹی ضروری نہیں کہ پارٹی لیڈر الیکشن لے کے پارلیمنٹ میں آئے۔ اف سمبڈی از پارلیمنٹ، پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے، اف سمبڈی از دیئر، سو اس نے ایک فیصلے کرنے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس کی پارٹی اس پہ اسی کے نام پہ اس پہ ووٹ لیتے ہیں وہ۔ اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اور میرے پارٹی کے چیئرمین اگر الیکشن فار ایگزامپل نہیں لڑتے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا لیکن میں نے پارٹی کو ہیڈ کرنا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پارلیمان لیڈر جو بھی بنے گا وہ خود فیصلے کر سکتے ہیں۔ نہیں، لیکن سر اس میں یہ بھی تو کرٹیسزم ہو رہا ہے نا کہ ایک تو یہ کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اسی قسم کا فیصلہ آئے گا، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے فلور کراسنگ کا دروازہ کھل جائے گا، مطلب پارٹیسپینٹ اب جس کو چاہے ووٹ کر سکتا ہے، پارٹی پالیسی اپنی جگہ، لیکن وہ آزادانہ حیثیت میں کوئی بھی ڈیسیجن کر سکتا ہے، تو اس میں دباؤ بھی ڈالے جا سکتے ہیں اراکین کے اوپر اور ان کو خریدا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایز سچ جو ہے وہ فلور کراسنگ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ دباؤ ڈالا جاتا ہے یا پھر کہیں کہ جی اس کو خریدا جا سکتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ میجورٹی آپ دیکھیں جب بھی بہت سے لوگ پولیٹیکل پارٹیز میں رہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں پی ایم ایل این باقی ہیں، سالوں سال سے رہے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے آپ لوگوں کو دیکھیں انہوں نے کتنی جیلیں برداشت کی ہیں، کتنی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ پارٹی کے جو ہمارے اپنے لیڈر ہیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب، انہوں نے 12 سال 14 سال جیل گزاری ہے۔ فریال تالپور صاحب کو دیکھیں، گیلانی صاحب کو دیکھیں، خورشید شاہ صاحب کو دیکھیں، نوید قمر صاحب کو دیکھیں، سارے اگر ایک پوری لمبی چوڑی ایک آپ ڈاکٹر عاصم کو دیکھیں، کن کن لوگوں نے کیا کچھ نہیں گزارا۔ اور پھر یہی پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ جی اگر آپ غلط کام کریں تو جیلوں میں بھی جائیں گے، عدالتیں بھی آزاد ہیں، اور تو نیب کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے غلط کام نہیں کیا تو نیب ایسے۔ آج جب ان کی باری آ گئی تو کہتے ہیں نیب بھی غلط ہے، عدالتیں بھی غلط ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہماری اپنی عدالت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو اپنی عدالت ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سب پاکستان غلط ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بیٹھ کر مسائل حل نکالنا چاہیے۔ آج اگر میں کہتا ہوں کہ ایک چیز غلط ہے تو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے پارلیمنٹ کا، اگر آپ پارلیمنٹ میں رہ کر اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنے مسائل حل کریں گے تو پھر چیزیں ہوں گی۔ اگر آپ اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر تو چیزیں چلتی رہیں گی۔ اچھا، اب
بلاول صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے 3-4 بڑی اہم چیزیں تھیں جس کی طرف روشنی ڈالی. انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ جب یہ آئینی مسودہ، کیونکہ آرٹیکل 63 اسی سے جڑا ہے جو آئندہ دنوں میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ امینڈمنٹ ہونی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ہماری جماعت کو یا اتحادیوں کو دکھانے کے بجائے وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ اس کو ججز کے پاس لے گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ود ان نو ٹائم ججز نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. اس کے بعد جو نمبرز ہمارے پاس تھے وہ نمبرز ہمارے ٹوٹ گئے. تو آپ کے خیال میں کیا واقعی ایسا ہوا؟ ججز نے اس فیصلے کو، اس مسودے کو مد نظر رکھ کر تفصیلی فیصلہ جاری کیا؟ وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ڈیسیجن آنا ہے. مے بی یہ چیز ہو، کیونکہ ایکسپیکٹڈ ڈیسیجن کیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک جماعت ہے، ایک جماعت ہے جس کا لیڈر ہے وہ اپنی پارٹی کی، اپنی ہی پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا، اس نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہے. وہ باقی لوگوں کی طرح اپنی پارٹی میں شامل ہوا ہے. اس نے کوئی ریزرو سیٹ کی جو ہے وہ لسٹ ہی نہیں دی، اور کیس آپ کو اور میرا ہے، اور عدالت فیصلہ کرتی آپ دونوں چھوڑیں، ہم تو تیسرے بندے کو جو پیچھے بیٹھے اس کو دے رہے ہیں سیٹیں. تو آپ مطلب ہے کہ اگر آج کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این کا یا کوئی اور پارٹی کا آج درخواست دے دے کہ میں اس پارٹی سے نہیں اور میں اس پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو کیا الیکشن کمیشن اور جوڈیشری کو اجازت دے گی؟ وجہ کیا ہے کہ اس وقت جو امینڈمنٹ ہے، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہونی بڑی ضروری ہے، ورنہ اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہو سکے گی. کیا وجہ ہے؟ اب 25 اکتوبر کے بعد آبویسلی چیف جسٹس جو موجودہ ہیں وہ نہیں رہیں گے. اب پیپلز پارٹی چیف جسٹس صاحب کے لیے یہ پورا کیمپین نہیں چلا رہی. بلاول صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کی پریفرنس نہیں ہے، لیکن نون کی پریفرنس ہے موجودہ چیف جسٹس کو سسٹم میں رکھنا. کیا وجہ ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد سینیریو چینج ہو جائے؟ دیکھیں چیف جسٹس کی بات ہو تو ایک زمانے میں چودھری افتخار کی گاڑی کون ڈرائیو کر رہا تھا؟ اور وہ کون تھا؟ اعتزاز حسن صاحب ہی تھے نا. اور وہی چیف جسٹس تھا جو اعتزاز حسن صاحب کو 1 گھنٹہ بھی مہلت نہیں دے رہے تھے پریپریشن کی. اس نے کہا آج ہی ختم، بالکل 1 دن بھی میں آپ کو نہیں دیتا. تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. نہیں، لیکن وہ 25 اکتوبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. انہوں نے اپنا کوئی جو ہے وہ ٹائم فریم رکھا ہوگا، ایک سیٹ کیا ہوگا، اس کی بدولت کہہ رہے ہوگے کہ 25 اکتوبر سے پہلے چیز ہو جائے. ہم نے دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈرافٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے، غالباً جی او اے نے بھی ڈرافٹ تیار کیا ہے، پی ایم ایل نے بھی ڈرافٹ تیار کیا. تو ہم نے اس کے اوپر دیکھیں، ہم نے اس کے اوپر اپنا کام شروع کیا. جو ہمارا بیسیکلی ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر کام شروع کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ذریعے جو ہے یہ فیصلے ہونے چاہیے. عوام کو بھی دیکھیں، بلاول صاحب کی جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو کیس ہے، جو بھی آپ کہیں، جو بیانیہ ہے، اس کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سیکنڈ کرتی ہے، اور خاص کر سپریم کورٹ. جب اس ملک میں پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین جس نے اس ملک کو آئین دیا تھا، جس نے پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کرائی تھی، جو ایک پارٹی کا چیئرمین تھا، ایک پارٹی کا وزیر اعظم تھا، اس کو اگر 45 سال بعد انصاف ملے گا تو آپ کو اور مجھے کتنے سال بعد انصاف ملے گا؟ نہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام بری بات نہیں ہے، لیکن میری عرض یہ ہے کہ جب اس پہ میثاق جمہوریت کا حوالہ دے رہی ہے پیپلز پارٹی، ایک تو یہ کہ نون لیگ اتنی ووکل نہیں ہے جتنی پیپلز پارٹی اس حوالے سے ہے، ایک وجہ کہ یہ کیوں ہے ایسا. دوسری بات یہ کہ میثاق جمہوریت میں تو اور بھی بہت چیزیں تھیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے علاوہ جو ایجنسیز ہیں ان کے سیاسی ونگز ختم ہونے چاہیے، لوکل باڈی سسٹم بہتر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اوور آل نئے احتساب کمیشن کی بھی غالباً اس میں بات کی گئی تھی. تو باقی چیزوں پہ ایمفسائز کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں باقی چیزوں پہ ہم کریں گے. اس وقت اگر آپ دیکھیں 3 صوبوں میں غالباً 2 صوبوں میں بلدیاتی نمائندے موجود ہیں، بلدیاتی اداروں کے نمائندگان موجود ہیں. پنجاب میں غالباً پی ٹی آئی نے ان کو ڈیزالو کر دیا تھا. بلوچستان میں میرے خیال آئی ایم ناٹ شیور. کے پی اور سندھ میں ہیں. آپ جج بن جائیں، آپ کے پی کا بلدیاتی سسٹم اٹھا لیں اور آپ سندھ کے بھی اٹھا لیں، اور دیکھیں کہ اس وقت کون امپاور ہے، کس کے پاس فنڈز ہے، کس کے پاس نہیں ہے. پچھلے دنوں بھی آپ دیکھیں کہ سی ایم ہاؤس کے باہر احتجاج تھا، اور پورے کے پی سے ناظمین آئے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، ہمارے پاس جو وعدے کیے گئے تھے وہ نہیں ہیں، ہمارے اسمبلیوں کے اجلاس نہیں بلائے جا رہے ہیں. یہ تو ان کی نوعیت ہے. تو ہم تو کہتے ہیں مضبوط ہونا چاہیے بلدیاتی سسٹم. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بھی ہیں. اب ہم بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ایجنسیوں کا جو ہے وہ رول نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے نہیں ہونا چاہیے. آج کون کہتا ہے کہ ہونا چاہیے؟ آج پی ٹی آئی کہہ رہی کہ ہونا چاہیے کہ ہم کیونکہ فوجیوں سے ہم نے بات چیت کرنی ہے، ہم نے ان کے ذریعے جو ہے وہ آنا ہے اقتدار میں. لیکن وہ تو کنٹروورشلی پورے الیکشن کو بنا رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں 8 فروری کا الیکشن ہی ٹھیک نہیں تھا. چلو بنا لیا نا، اس پہ بھی 2018 بھول گئے وہ، اس پہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری پارٹی ہیں اور جمہوریت سے بات کریں تو بات وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں، فوج سے کرنا چاہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مطلب ہے کہ ان کو ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل ہم کہتے ہیں نیوٹرل ہوں. یہ کہتے ہیں فوج نیوٹرل بھی نہ ہو، ہمیں سپورٹ کرے. ان کو پرانی وہ اپنے دوست یاد آ رہے ہیں جو ان کی بیساکھیوں کے ذریعے، جن کے سپورٹ کے ذریعے یہ اقتدار تک پہنچے تھے. بات کرتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے فوج سے، لیکن فوجی ٹرائل نہیں کرنا ہم نے.
وہ ہم نے سویلین کرنا ہے. تو اگر آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو پھر فوجی ٹرائل بھی کروائیں. اگر آپ نے سویلین سے بات کرنی ہے پھر سویلین ٹرائل کی بات کریں. جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں اب اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے اس میں وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی بہت افیکٹو رول پلے کر رہی ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ ایک مسودے کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں, جے وائی فے بھی کر رہی ہے. لاسٹ مومنٹ تک خواہش ہے حکومت کی کہ جے وائی فے آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جے وائی فے کو آپ لوگ لا سکیں گے اپنے پاس؟ دیکھیں, ہمارا ایک ماضی کا بہت بڑا تجربہ ہے جو کہ 18ویں ترمیم کی صورت میں تھا. ہمارے پاس اس وقت سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, اور آپ نے خود اس کی وٹنس ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی کے نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے یونینیمسلی 18th امینڈمنٹ پاس کرائی تھی. اور ہم نے اس میں بیٹھ کے میٹنگز, آفیشیل میٹنگز 150-200 پلس میٹنگز ہوئی تھی, ان آفیشیلی بھی تقریباً اتنی میٹنگز ہوئی تھیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے وہ چیز یونینیمسلی پاس کرائی. ہم آج بھی باقی پارٹیوں کے پاس گئے, ہم نے اپنے ڈرافٹ شیئر کیا ان کے ساتھ, انہیں اپنا ڈرافٹ شیئر کیا. ہمارے پاس فار ایگزامپل 10 پوائنٹس ہیں, ہم 5 پہ تو ایگری فار ایگزامپل ہو جاتے ہیں, باقی 5 پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. کچھ پہ ایگری ہوں گے, کچھ پہ امینڈمنٹس ہوں گے, کچھ پہ جو ہے آگے پیچھے کریں گے, کچھ کو ڈیلیٹ کر دیں گے. ہم نے ماضی میں بھی ایسے کیا تھا. تو جب آپ ایک ڈرافٹ پہ ایک ہوم ورک کر لیں, ایک چیز پہ ایگری ہو جائیں, پھر ہم پارلیمنٹ میں لے کے آ جائیں گے. لیکن پہلے تو مسودہ لایا گیا تھا نا, خود پارلیمنٹ کے اندر وزیر قانون نے کہا تھا جی مجھے موصول ہوا ہے, مطلب اب یہ خود ہی انہوں نے ڈسکلوز کر دیا تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. دیکھیں وہ میں دیکھیں پی ایم ایل این کے پاس بھی ہے, حکومت سے کہیں فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کے پاس اپنا ایک ڈرافٹ ہے, جی وائی کے پاس اپنا. اور کنسنسس کیسے ہوگا اس پہ پھر کسی ایک ڈرافٹ کے اوپر؟ دیکھیں ہم دیکھیں اس پہ, دیکھیں اگر اس میں دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے یہ پوائنٹس ٹھیک ہیں, جی وائی کے یہ پوائنٹس ٹھیک ہیں, پی ایم ایل این کے یہ پوائنٹس ٹھیک ہیں جس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں چلو اس میں تو سائڈ پہ کر دیں. پھر آ جاتے ہیں یار پیپلز پارٹی کے 2 پوائنٹس ہیں, جے وائی کے 3 پوائنٹس ہیں, پی ایم ایل این کے 5 پوائنٹس ہیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. اچھا یہ سوری آپ کی بات بھی کاٹ رہی ہوں, چیف جسٹس صاحب کے بارے میں یہ رومرز ہے, کیونکہ میں آپ کا اوپینین بھی چاہوں گی, کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کی خاص طور پر یہ خواہش ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس اگر بنتے ہیں تو اس کی ہیڈ, اس کو جو ہیڈ کریں وہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کریں؟ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں مجھے تو خواہشات کا نہیں پتہ کہ نون لیگ کی کیا خواہشات ہیں اور نون لیگ ایز اے پارٹی کیا چاہتی ہے. خواہش تو میری بھی بہت سی چیزوں پہ ہوگی, میری بہت سی ایسی چیزوں کی جس پہ میں کہوں کہ ہو, لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو رولز کیا کہتے ہیں, آئین کیا آپ کو اجازت دیتا ہے, کیا نہیں دیتا. اور خواہشات پہ تو حکومتیں نہیں چل سکتی ہیں, بٹ لیٹس سی. اس پہ پیپلز پارٹی سے کوئی بات ہوئی ہے ان کی؟ کیونکہ بلاول صاحب تو بڑے کلیئر ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایک پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی ہے, اور پی ایم ایل این نے بھی بنائی ہے, جے وائی نے بھی بنائی ہے, باقی پارٹی نے بنائی ہے. تو کمیٹیز جو ہیں اس کے اوپر اب انگیج ہیں. جب کوئی چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں اس پہ, جب آپ کمیٹیز بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف چیزوں پہ ڈسکشن ہوتی ہے, پھر آخر میں چیز جو ہے وہ اس کا نچوڑ نکلتا ہے. تو اب لیٹس سی کہ اس پہ کیا چیز آتی ہے, کیا چیز نہیں آتی. اچھا عدلیہ سے متعلق لاسٹ کویشچن سر, کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے بھی بڑی ڈیبیٹ پچھلے دنوں سے چل رہی ہے کہ آرڈیننس جو ہے زرداری صاحب نے سائن کیا وہ پھر اس کے بعد نافذ ہوا. یہ کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ اس آرڈیننس کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیونکہ ود ان نو ٹائم چیف جسٹس صاحب نے اس کمیٹی کو تبدیل کر دیا, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ججز بچوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں, کبھی ایک جج کمیٹی میں نہیں آتا, کبھی دوسرا نہیں آتا. تو وہ ماحول بڑا عجیب ہو گیا. رفٹس پہلے بھی تھے لیکن اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی ضرورت کیوں محسوس کی ہوگی حکومت نے؟ دیکھیں حکومت ایک چیز کو جب دیکھتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر آرڈیننس ایک جب آ جاتے ہیں, اور ماضی میں تو آرڈیننس کی فیکٹریز لگی ہوئی تھی, پتہ نہیں کیسے کیسے آرڈیننس آ رہے ہوتے تھے. لیکن دیکھیں اگر ججز لڑ رہے ہیں, ججز ایک دوسرے پہ اعتراضات کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی سپریم ادارہ ہے جوڈیشری, اور خاص کر سپریم کورٹ ہے, اور آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ایک جمہوری حق ہے, لیکن اگر آپ یہ چیز آپ اس کمرے میں بیٹھ کے آپ میرے ساتھ 100 اختلاف کریں, لیکن یہ اختلاف میں اگر میں آ کے بار پبلک میں کروں گا تو میں اپنے ادارے کو کمزور کر رہا ہوں, میں اپنے ادارے کا جو ہے وہ مذاق اڑوا رہا ہوں. لہٰذا اگر ہوتے ہیں اختلافات, پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں, باقی اداروں میں بھی ہوتے ہیں, ججز میں بھی شاید اختلاف ہوں, لیکن دے شوڈ کنٹرول اٹ, اور ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے حد تک ہی رکھیں, اپنے کمرے میں ہی رکھیں, تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا بریک سے پہلے لاسٹ کویشچن ہے کہ کیا اب جو آئینی ترمیم انڈر پروسیس ہے, آپ کے خیال میں نمبرز پورے کر لے گی حکومت اور اس کے اتحادی؟ کوشش کر رہے ہیں, ابھی تک نمبر پورے نہیں ہیں تقریباً. میں سمجھتا ہوں کہ اب ورک آؤٹ ہو رہا ہے. میں آپ کو بولوں گی یار پورے, اور ہم کل ووٹنگ کرنے جا رہے ہیں, مختلف ہمارے دوستوں نے سے کہا کہ بس کل ووٹنگ ہو جائے گی, نمبر پورے ہیں. تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ پورے نمبرز نہیں ہوتے, اس وقت تک پورے نہیں ہیں. ڈائلاگ شروع ہیں, بات چیت شروع ہے, ہماری پوری کوشش ہے, اور ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ یونینیمسلی اڈاپٹ کرا لیں. مولانا صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے, کیونکہ مولانا صاحب آج کل بڑے میٹھے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے اگر ان کو بھی ساتھ اگر وہ آن بورڈ لے آتے ہیں, تو ویسے ہم اپنے
کوشش کریں گے کہ اپنے نمبر پورے نہیں کریں. تو یہ بات درست ہے کہ مولانا صاحب کو اس کے بدلے میں گورنرشپ کی آفر کی گئی ہے خیبر پختونخوا کی آپ کی قربانی پہ؟ مجھے تو نہیں پتا یہ اگر گورنرشپ ہے تو یہ پارٹی کی امانت ہے. پارٹی جب جو کچھ کرنا چاہے اس پہ مجھ سے پہلے بھی کئی گورنر آئے, میرے بعد بھی کئی گورنر آئیں گے. آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں, مجھے جب میری پارٹی کا ایک فیصلہ ہے تو میں کوئی اعتراض کروں گا. چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ میں لیتی ہوں اور اس کے بعد کچھ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جانیں گے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پر گورنر خیبر پختونخوا اور سی ایم صاحب کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے, لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ سسٹم میں رہتے ہوئے بھی خیبر پختونخوا کو امپروو کرنے میں بظاہر پی ٹی آئی ناکام نظر آتی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. کنڈی صاحب, سر آپ کے حوالے سے پہلے نہیں لگ رہا تھا کہ آپ اتنے ووکل ہوں گے خیبر پختونخوا میں جا کے ایز اے گورنر, لیکن جب آپ نے چارج سنبھالا تو آپ نے 2-3 یا اس سے زائد مرتبہ ایز اے گڈ جیسچر پازیٹیو اسٹیٹمنٹس دیے. رسپانس میں وہ اسٹیٹمنٹس نہیں آئے, تو کیا اس کے بعد پھر آپ نے ریئلائز کیا کہ دوسرا رخ اختیار کرنا چاہیے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ دیکھیں گورنر ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہے اور گورنر نارملی صوبے اور مرکز کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے, اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں تو آپس میں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے چیزوں کو کرتے ہیں. تو جب میں اس عہدے پہ گیا تو میں نے بھی ایک کوشش کی کہ کیونکہ میرا صوبہ ہے, صوبے کی ترقی کرنی ہے, اور ایک ایسا صوبہ ہے جس میں مرکز میں ایک حکومت ہے اور صوبے میں اپوزیشن کی حکومت ہے, تو اس کو ایک رول پلے کیا جا سکتا ہے جس میں ہم اپنے صوبے کی وسائل کے اوپر اور صوبے کی ترقی کے اوپر جو ہم بات کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ 2-4 انٹرویوز میں ایک پازیٹیو بات کی, تو میں پی ٹی آئی والے سمجھے کہ شاید میں بھی کوئی پی ٹی آئی کا کوئی ورکر یا کوئی ایم این اے پی ہوں, تو نے کہا ایسے. تو ہر چیز کا ایک جگہ پہ فل سٹاپ بھی ہوتا ہے, تو ہم نے فل سٹاپ کیا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, ایسے نہیں تو پھر جو زبان کو سمجھ آتی ہے اسی زبان کی بات اسی زبان میں, لیکن اس کو کم از کم وہ ہاں, لیکن وہ ریزسٹنس بڑھ گیا. لیکن آپ کے خیال میں بیسکلی ابھی اس وقت گورننس کے, سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں, ایون ایڈمنسٹریشن کی بھی. خود پی ٹی آئی کی جو اپنی لوکل لیڈرشپ ہے وہ گنڈا پور صاحب سے مطمئن نظر نہیں آتی ہے. آپ کی خیال میں پھر وجہ کیا ہے کہ کنزیکٹیولی تیسری مرتبہ پی ٹی آئی وہاں سے الیکٹ ہو گئی ہے؟ وہ تو مولانا صاحب سے پوچھیں. کس سے پوچھوں؟ مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے پیچھے؟ نہیں آپ بتائیں نا کیا کہتے ہیں. دیکھیں, یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ 3 صوبوں میں الیکشن حرام ہے اور 1 صوبے میں حلال ہے, جس پہ یہ بنے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کے پی میں بھی میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا. بالکل. تو جو مولانا صاحب کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو وہ مال غنیمت تو پی ٹی آئی میں تقسیم کی گئی. تو جو سارے دن آ کے مولانا صاحب کے پاؤں میں پڑے رہتے ہیں اسد قیصر صاحب اور ان کی ٹیم, تو پہلے تو مولانا صاحب کو اپنی مال غنیمت واپس کر دیں, جنہوں نے کوشچن اٹھا لیے ہے کے پی میں الیکشن کے اوپر. نہیں, لیکن یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ 3 صوبوں میں ان کو ہروا دیا اور ایک جگہ پر ان کو جتوا دیا جنہوں نے جتوانا تھا. یہ کیسے ہو گیا پھر؟ دیکھیں, اب تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا. اس وقت پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, محمود خان جگری صاحب یہ ہمارے سیاسی مسیحا ہیں, ہم اس گرداب سے یہ لوگ نکالیں گے. اور اب دیکھیں مولانا صاحب چن کے بدلے لے رہے ہیں, پھر 2 دن بعد وہ کال آتے ہیں, پھر مس کال دیتے ہیں تو سارے پہنچ جاتے ہیں, ان کے پاؤں میں پڑے رہتے ہیں. اب سنیں, جس کو مولانا کہنا بھی کہتے تھے ہم نہیں کہہ سکتے, ان کے پیچھے نمازی بھی پڑھ رہے ہیں. اب ان کو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں. اب وہ ساری چیزیں جو ہے, اور مولانا صاحب بھی جو ہے وہ بڑے خوشگوار ماحول میں عوام کو اور پی ٹی آئی والوں کو دکھا رہے, دیکھو میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, اب بولو اپنے لیڈر کو میرے خلاف بات کرے, اب میرے نام بگاڑے. کیسے تابع دار ہو کر سارے حاضر ہوتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے بدلہ لے رہے ہیں مولانا صاحب ان سے؟ جمہوریت بہترین انتقام ہے. نہیں تو جمہوریت کے پی میں جمہوریت نہیں ہے آپ کا خیال؟ نہیں, جمہوریت ہے نا. دیکھیں نا کیسے لائن حاضر ہوتے ہیں مولانا صاحب. ٹھیک, اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی یا پی ٹی آئی والوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارا سی ایم کیسے سی ایم بنا ہے, ہمارے ساتھ اس نے کیا کچھ کیا ہے, وہ روپوشی کے دنوں میں کہاں پر موجود تھا, کیسے اس نے کہاں پر موجود تھے ویسے, اب ایسے آپ کو بتائیں گے چیزیں, تو ٹائم ہے. اور وہ کیسے سی ایم بنا, کیسے انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا, وہ تو ٹائم آنے پہ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے وہ سی ایم بنا ہے, کس طریقے سے وہ کہاں پر تھے, کہاں پر نہیں تھے, کہاں پر روپوش تھے, کیسے اچانک نمودار ہوئے اور پھر زمانے بھی نہیں. تو آپ کے خیال میں گنڈا پور صاحب پی ٹی آئی کے آدمی نہیں ہیں, اداروں کے آدمی ہیں؟ پی ٹی آئی کے آدمی ہو سکتے ہیں, پارٹیوں میں میر جعفر اور میر صادق نہیں ہو سکتے. نہیں تو پھر کس کے ہیں وہ, کس کے ہیں؟ جن کے ان کو پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ میں کس کا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آخر اس وقت جس علاقے سے آپ خود تعلق رکھتے ہیں, گنڈا پور صاحب بھی وہیں سے ہیں, لیکن وہاں پر بھی ٹیررزم بہت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے کہ ایز اے سی ایم وہ صوبے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, نہ اس طرح کے پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں, نہ صحیح معنوں میں کچھ صوبے کو وہ پائل اپ کر پا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ ان کا فوکس پولیٹیکل ہے, کنسٹرکٹیو نہیں ہے صوبے کے لیے. دیکھیں ان کی نالائکی ہے, نااہلی ہے, نکمت. آپ مجھے بتائیں کہ جس ضلع سے
میرا بھی تعلق ہے، مولانا صاحب کا بھی تعلق ہے، سی ایم صاحب کا بھی تعلق ہے، لیکن 18ویں ترمیمی کے بعد چیف سیکرٹری آف دی پروونس جو ہے وہ سی ایم ہے۔ کراچی میں اور سندھ میں ایک موبائل چوری ہوتا ہے اور آپ لوگ شور شرابہ کرتے ہیں کہ مراد علی شاہ کدھر ہے، موبائل چوری ہو گیا، سائیکل چوری ہو گیا، مراد علی شاہ کدھر ہے۔ تو یہاں پر تو انسانوں کی جانوں کو اتنا خطرہ ہے، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، جج اغوا ہو رہے ہیں، ججوں پہ فائرنگ ہو رہی ہے، ہمارے کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، رورل ہیلتھ سینٹر پہ حملے ہو رہے ہیں، دن دہاڑے جو ہے وہ ہائی ویز بلاک کر دیے جاتے ہیں، سفارتکاروں پہ چینی انجینئرز پہ کئی اٹیکس ہوئے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اس ریجن کی میں بات ہو رہا ہوں، دن دہاڑے روڈ ہائی ویز بلاک ہوتے ہیں، تلاشی لی جاتی ہے کہ سرکاری اس میں ملازم کون ہیں، ان کو دن دہاڑے اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ فیس بک پہ لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہو رہا ہے، اگر پتہ نہیں ہے تو ہماری صوبائی حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے آج تک، آپ مجھے بتا دیں کہ آج تک صوبائی اسمبلی میں، صوبائی کابینہ میں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کبھی بات کی ہوگی، خیبر پختونخوا میں ہم بات کر لیں، یہ صوبائی اسمبلی میں بات تو کرتے ہیں فوج کے خلاف قرارداد پاس کرنے میں، فوج کے خلاف زہر اگلنے میں، اور آج آپ دیکھیں کہ اسپیکر صاحب بھی جو ہے ایک کنٹروورشل شخصیت بن گئے ہیں، جو الفاظ ایکسپنج کرنے کے لائق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ایکسپنج نہیں کرتا، کرنے دو جو کرنے دو۔ ارے یہاں اس حد تک ایک نفرت ہو گئی۔ آج آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جب سوات میں ہمارے سفارتکاروں پہ حملہ ہوتا ہے، صوبائی حکومت کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سفارتکار ہیں، آپ اتنے نالائق 10 سے زیادہ لوگ تھے جبکہ 20 فیملیز کے ساتھ جانا تھا، 11 گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد حملہ ہوا، اس کے بعد اس کا صوبائی حکومت کا ریسپانس 3 دن بعد جا کے کوئی کمیشن بنایا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایک شخص بھی، ایک سفارتکار بھی اس میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتا تو پاکستان کی کتنی بدنامی ہوتی۔ آج بھی انہوں نے جو اپنی ڈائریز لکھی ہوں گی بتایا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ وہ ہے۔ اچھا، ٹیررزم سے پہلے میں ایک آخری پوائنٹ جو اس حوالے سے پوچھ چاہوں گی، آپ نے کئی مرتبہ کہا کہ سی ایم صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے، پھر انہوں نے انفارملی ایک جسچر کے طور پر اسمبلی میں دکھایا باقاعدہ کہ میرے پاس کتنا نمبر ہے، اور لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے ان کو کانفیڈنس کا ووٹ دیا۔ وہ آپ کس پیرائے میں ان سے کہہ رہے تھے کہ ووٹ آف کانفیڈنس آپ کو لینا چاہیے؟ دیکھیں وہ ایک زمانہ تھا، ایک ٹائم تھا جس پہ وہ اسمبلی آنے سے کترا رہے تھے، ہر ہفتے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کراتے تھے، اور یہ اجلاس جو ہمارے جو فوج کے خلاف قرارداد پاس کرنے کے لیے اور ان کے خلاف زہر اگلنے کے لیے بولا، یہ اجلاس 28 ستمبر کو ہونا تھا۔ وہ ان لوگوں کو منا رہے تھے کہ آپ اسمبلی میں آ کر میرے خلاف کرپشن پہ تقریر نہ کریں، اور بہت سے لوگ، کیونکہ میں بھی اس صوبے میں رہتا ہوں، میں بھی اکراس دی روڈ ہم رہتے ہیں، صوبائی اسمبلی بھی نزدیک ہے، میرے ساتھ بھی کافی لوگ ان ٹچ ہوتے ہیں جو ان کی جماعت کے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے تصویریں کھینچ کے بتانا ہوتا ہے کون ہے۔ تو وہ میں نے اس لیے کہا کہ اعتماد وہ جو انہوں نے کی تھی، وہ شاہ سے شاہ کے وفادار ایک صوبائی وزیر کھڑے ہو گئے جو غالباً ایجوکیشن کی ہیں اور نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے این فرمین میں۔ اب یہ بھی تماشا دیکھیں نا، اب وہ ہم کیا بچوں کو بتائیں گے آپ کا صوبائی وزیر ہے، وہ این فرمین میں پکڑا گیا اور وہ آپ کا مستقبل سنوارے گا۔ تو اس نے کہا یہ دیکھو ہم ہاتھ کھڑے کر ہم نے اعتماد کر لیا سی ایم کے اوپر، مجھے پتہ ہے کہ ان کو کتنا اعتماد ہے، ان کو بھی پتہ ہے اور ان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو کتنا اعتماد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے بات پہ آج بھی قائم ہوں۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ ابھی بھی صحیح معنوں میں اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہو تو وہ کامیاب نہیں ہے؟ اچھا، پھر خان صاحب نے ان کو پوری پارٹی کا علم کیوں دے دیا؟ انہوں نے کہا کہ اب جو پوری کیمپین ہے، احتجاجی تحریک ہے، اس کو گنڈا پور صاحب لیڈ کریں گے۔ وہ کیسے لیڈ کریں گے؟ وہ صوبہ چلائیں گے یا وہ لیڈ کریں گے؟ اور ایسی کنٹروورسی صوبہ تو چلا ہی نہیں سکتے، صوبہ کیا چلا؟ آپ مجھے بتائیں، بجٹ آیا، پی ایس ڈی پی آیا، کون کون سے پروجیکٹ انہوں نے رکھے اپنے صوبے کے لیے، ان کے پاس کیا ویژن ہے، فیوچر پلان کیا ہے؟ کیا آپ کبھی انٹرویو کر لیں، ان سے پوچھے تو کسی کو تو بلا لینا کہ آپ کے پاس فیوچر ویژن کیا ہے آپ کا۔ ایک ان کے زمانے میں 1 بلین ٹری پروجیکٹ تھا جس میں اتنی کرپشن ہوئی، آج وہ بلین ٹری کدھر ہے؟ نہیں، بی آر ٹی چلایا، اس میں بڑی کرپشن، اس میں بھی آ رہا ہوں، آج بلین ٹری کدھر ہے؟ ٹمبر مافیا کے حوالے کر دیا، ساری لکڑیاں بیچ دی۔ بی آر ٹی پہ ہم پیٹ رہے تھے کہ کرپشن کہتے ہیں نہیں، اور یہی لوگ جب ان کے خلاف بی آر ٹی میں کیس کیا، یہی لوگ جا کے اسٹے آرڈر لے آئے تھے، خود تو کہتے ہیں ہم صاف شفاف ہے، ہمارے خلاف انکوائری کرو، جب انکوائری ہوتی تھی تو یہ جا کے عدالتوں میں پہنچ جاتے تھے۔ ایک اور بھی پروجیکٹ تھا خیبر پختونخوا امپروومنٹ سٹی، اس میں سے اکثر لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں امپروومنٹ سٹی ہے، آپ ہیلتھ کی بات کریں، جس جگہ پر جائیں گے اتنی کرپشن ہے، گندم کی بات کریں تو انہوں نے پیسے کھائے ہیں، ہیلتھ کی بات کریں تو انہوں نے پیسے کھائے ہیں، ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، کرپشن کرپشن اور کرپشن، دیٹس اٹ۔ نہیں تو پھر لوگ کلاس 4 کی نوکری، ان کو الیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کلاس 4 کی نوکری جو 6 سے 8 لاکھ روپے بک رہی ہے، ٹرانسفر فورسنگ جو ہے پیسوں پہ ہو رہی ہے، جو نرخ نامے لگے ہوئے ہیں، فائننس سے کوئی بل پاس نہیں ہو سکتا جب تک ان کو وہ فائننس نہ کریں، ٹی ایم ایز جتنے بھی ہیں ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے جلسوں پہ جانا، اتنے لاکھ روپے میں دیں،
ان سے بھتے مطلب ایک قسم کا بھتہ لے رہے ہیں کہ ہمارے جلد سے اتنے پیسے دیں. نہیں میں وہی لیکن سوال کر رہی ہوں کہ پھر خان صاحب کی پھر بھی الٹیمیٹ چوائس یہ کیوں ہے تمام لیڈرشپ میں؟ میں نے کچھ لوگوں کو فون کیا کہ ارے غریب لوگ ہیں, ان کی تنخواہیں بند ہیں, ان کی پینشن بند ہے, مختلف ضلعوں میں نے فون کیا. انہوں نے کہا سر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ان کو بھتہ دیں ان کے جلسے جلوسوں کے لیے کہ ہم لوگوں کو تنخواہیں اور پینشن دیں. کہتے ہیں ہمیں تو ہر ہفتے بھتہ ہم سے لیتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ جلسے پہ جانا ہے, فلاں جلوس پہ اتنے پیسے میں دیں, اور ہم سے جو ہے تقریباً ایسے زبردستی پیسے لے جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کی ادھر سے تنخواہیں دیں اور کدھر سے ہم ان کو پینشنز دیں. اور جو میں نے آپ کو کہا جب چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے پھر پتہ چلے گا کہ تیسری دفعہ کیسے بنے, کس طریقے سے بنے, کیوں بنے, یہ سارا آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد پتہ چل جائے گا. لیکن آپ کے خیال میں یہ ٹرائی اینڈ ٹیسٹ کی پالیسی اختیار کی گئی کہ ایک صوبے میں گورنمنٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے اور جس کو وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ ہم تیسری مرتبہ یہاں سے الیکٹ ہو رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں جو کچھ وہاں پر اس وقت ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی خود مینیج کر رہی ہے, مطلب بیسکلی گنڈا پور صاحب کی ڈیسیجن میکنگ ہے جو پالیسیز نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں وہ چیز جو پرومس ہے اس کی بالکل پالیسی ہو سکتی ہے, اس کی پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے. وہ دہشت گردی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے, وہ لوگوں کے جو ہے امن و امان پہ بات نہیں کرنا چاہتے, لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کی بات نہیں کرنا چاہتے, وہ کے پی کی ڈیولپمنٹ کی. آپ مجھے بتائیں کوئی انٹرویو تو دکھا دیں جس میں اس نے بتایا کہ میں کے پی کی میرا فیوچر میپ ہی ہے کے پی کے لیے, یہ میرا فیوچر ویژن ہے. وہ ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, ادھر کرپشن کرنی ہے, ادھر ہم نے جلوس نکالنا ہے. صرف ان کے پاس ایجنڈا ہے کہ ہم نے کہاں پر دھرنا دینا ہے, کہاں پر جلوس کرنا ہے, کہاں پر ناچ گانا کرنا ہے. چلیں یہ ان کا ہے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد فیصل کریم کنڈی صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کے پی کے کی جو ورک فورس ہے پورے ملک کے مختلف شہروں میں وہ نظر بھی آتی ہے, اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر اس کا کریڈٹ بھی گنڈا پور صاحب لیتے ہیں کہ وہ کے پی کے سے اتنے لوگوں کو نکال کے مختلف صوبوں میں احتجاج کی صورت میں لاتے ہیں, تو یہ پریکٹیکلی ہو کس طرح پاتا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. فیصل کریم کنڈی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. فیصل صاحب سے بات کر رہے تھے ہم گورننس کے حوالے سے, لیکن اب ایک بڑا مسئلہ جو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جب بھی کبھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوتا ہے تو فوکس یہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا سے کتنا یوتھ یا کارکن آئے گا, اور یہ درست بھی ہے. جب ابھی لاسٹ 2 ان کے احتجاج ہوئے اس میں جب ان کو لاسٹ مومنٹ پہ یہ بتایا گیا کہ احتجاج کینسل کر دیں تو کارکنان نے بڑا موٹر ویز اور اس پہ بڑا احتجاج کیا. وجہ کیا ہے کہ کے پی کی جو صوبائی جو فورس ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے, اور نہ صوبہ کچھ کر پا رہا ہے نہ وفاق کچھ کر پا رہا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وفاق کی بھی تھوڑی سی کمزوری ہے. جب آپ کے سرکاری املاک پہ کوئی بھی لوگ حملہ آور ہوتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے, ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں. آپ ایف آئی آر تو کاٹ دیتے ہیں, آپ کی گرفتاری تو آج تک کسی بھی نہیں. آپ کے اسٹیشنس پہ کتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز نے اور سی ایم نے حملے کیے ہیں, آپ نے کوئی ایف آئی آر کاٹی ہے؟ اگر کوئی عام شہری کرے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دو. اور اگر انہوں نے کر بھی لیے تو کون سی لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی ہے اگر کہتے کہ اس ایکٹ سے کوئی چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا دیکھیں آپ کے پاس جب صوبہ ہو اور آپ کے پاس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو اور آپ ان کو آرڈر کریں کہ جی ہمیں اتنے پیسے دیں اور اتنے لوگ دیں اور اتنی گاڑیاں برابر کر گئی ہیں, تو کون نہیں جاتا ٹورس پہ؟ ہر کوئی جاتا ہے. سرکاری وسائل ہوں, گاڑی بھی سرکاری ہو, خرچے بھی سرکاری ہو, سیر سپاٹے پہ تو جانے کے لوگ تیار ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی ڈی چوک کا ہے نا, ابھی بھی نہیں آئیں گے, نہیں آ سکیں گے. ہمارے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, دیکھیے پنڈی بھی نہیں آئے, پھر بورہان سے واپس چلے گئے. تو جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے اس میں تھوڑی سی فریکوینسی چینج ہوئے, تو جو فنشنگ پوائنٹ اس سافٹ ویئر کس نے اپڈیٹ کیا ہے؟ وہاں تو بات چیت کے دروازے بند ہیں, تو انڈائریکٹلی اپڈیٹ ہوا ہے. انجینئرز کرتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ, کمپیوٹر سائنس کے انجینئر ہوتے ہیں. یہ تو گنڈا پور صاحب جو پوری رات غائب رہتے ہیں اسلام آباد آ کے, وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا رہے ہوتے ہیں. نہیں, میں تو شام کے بعد ان کا نہیں پتہ کرتا کدھر ہوتے ہیں, اپنی ایکٹیویٹیز ان کی ہوں گی. اچھا. لیکن ایک دن سنا کہ اغوا ہوئے تھے بکول ان کے, اسی کی بات اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی ہالی ووڈ کی فلم میں ایک سین ہونا چاہیے کہ ایک سی ایم ہے, وہ فرنٹیئر ہاؤس میں رہ رہا ہے, کے پی ہاؤس میں, اس کی اسپیشل برانچ ہے, اس کی پولیس ہے, اس کا سی ایس او ہے, ٹھیک ہے, اس کا ڈرائیور بھی ہے, اور وہ گاڑی کی چابی چراتا ہے, گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے, اور پھر غائب ہوتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ غائب ہے, کوئی پتہ نہیں, رابطہ بھی نہیں ہے, موبائل بھی کام نہیں کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو ہے اگر واقعی ایسا سین ہوا ہے تو پھر تو سارا اسٹاف سسپینڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ گیٹ سے نکل رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں دیکھا سی ایم این سی سے گاڑی نکل رہی ہے, کون چلا رہا ہے, تو کل تو کچھ اور چیز بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے. یا آپ کی اسپیشل برانچ, آپ کا سی ایس او, آپ کی پولیس, آپ کے سارے کچھ کو پتہ نہیں تھا. اگر آپ نے بقول اگر آپ واقعی سچ بول رہے ہیں جو کہ مجھے نظر نہیں آتا, تو پہلے تو آپ سارے اس پورے شفٹ کو سسپینڈ کریں. تو گنڈا پور صاحب کو ہالی ووڈ نہیں چلے جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کرتے رہے ماضی میں اداکاریاں. اچھا ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں اس قسم کے 7 گھنٹے ایک چیز, آپ مجھے بتائیں خدا خاصا کل وزیر اعظم ملک کا 7 گھنٹے غائب ہو اور ملک بغیر
وزیر اعظم کے 7 گھنٹے کیسے چلے گا اور رابطہ بھی نہ ہو. تو اس کو تو حق تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ایک درخواست جوڈیشل انکوائری کی کہ چیک کریں گے کہ سی ایم تھا کہاں پہ. چلیں اچھا اب ایک اور اہم چیز جو کہ ان کی پرفارمنس سے بھی ریلیٹڈ ہے, 2 چیزوں کے اوپر یہ پہلے دن سے احتجاج کریں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق کی طرف سے ہمیں فنڈز نہیں فراہم کیے جاتے, پھر ٹیررزم کے اوپر انہوں نے ایک دفعہ ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیا جس پر وفاق بھی اپنا سر پیٹتی رہی کہ جی افغانستان سے میں خود بات کرنے کو تیار ہوں, اس کے لیے قبائلی جرگہ بلائیں اور میں ان سے بات کروں گا. یہ آپ کے خیال میں یہ جو ہماری سینٹرل پالیسی ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی صوبہ اس طرح کا سٹانس لے رہا ہے تو وہ کتنا لیتھل ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں 2-3 قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی انہوں نے, اور وہ جان بوجھ کے دیتے ہیں اس قسم کی اسٹیٹمنٹ. دیکھیں آپ افغانستان سے کیسے بات چیت کر سکتے ہیں؟ اسٹیٹ ہی بات صوبے کرتے کی ہیں, سطح پر حکومت بات کرتے ہیں, اور یہ آج ان سے بات کرے گا. جب مشرف دور میں بقول ان کے یہاں پر ٹیررزم ہوئی اور بڑے میزائل ڈالے گئے اور اڈے دیے گئے اور چیزیں ہوئے, تو موصوف صاحب کے اپنے والد صاحب مشرف کی کابینہ میں وزیر تھے. تو باپ کی ایک پالیسی, بیٹے کی دوسری پالیسی. آج وہ اپنے والد صاحب کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں کیونکہ ان کے والد صاحب نے تو نہ احتجاج کیا تھا, نہ واک آؤٹ کیا تھا, نہ استعفیٰ دیا تھا. دوسرا تو کہہ رہے تھے جو چیزیں ہو رہی ٹھیک ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا, وہ کر نہیں سکتے ہیں. آج آپ نے کہا کہ دوسری بات, اب پہاڑ چنار میں جو لڑائی ہوئی, ان کے لا منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ ایرانی ساختہ میزائل یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. یہ اور ان کا ایک بہت بڑا فرمان تھا. ان کے ارشادات جو ہے نا بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کو ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, اس صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, بڑا سینسیٹیو صوبہ ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے جو چیزیں چل رہی ہیں باقی چیزیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے آباد کیا تھا, جن لوگوں کو یہ اکراس دی بارڈر افغانستان سے لے کر آئے تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ یہ پرامن ہوں گے, آج انہیں قومی دھارے میں لانے کی بات کی گئی, آج انہیں ہتھیار اٹھا لیے ہیں. تو کون ذمہ وار اس چیز کا؟ دیکھیں ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام نے, سول سوسائٹی نے, سیاستدانوں نے, میڈیا کے دوستوں نے, یہاں تک کہ اے پی ایس کے بچوں نے بھی امن و امان کے لیے قربانی دی تھی. اس لیے نہیں دی کہ آپ جا کر ادھر سے بندے اٹھا کر لیں. آج انہوں نے بندوقیں اٹھا لی ہیں, آج وہ ہمارے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کر رہے ہیں وفاق سے. وفاق نے جو 600 ارب روپے آپ کو وار آن ٹیرر میں دیے تھے, 7th NFC ایوارڈ جو ہمارے دور میں ہوا تھا, 1% آف جو ہے NFC وار آن ٹیرر پہ دیے جا رہے تھے. بالکل آج تک 600 روپے کو ملے, اپنی عیشوں میں کھا گئے. آج پولیس کی تنخواہیں کم ہیں, ان کے پاس APC نہیں ہے, ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں, ان کے پاس لیبارٹری نہیں ہے, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ہیں. تو پیسے کدھر گئے؟ حکومت تو ان کی تھی. ہم نے تو 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس دور میں کہا جا رہا تھا, اور ہمیں جو پاکستان ملا تھا, جو مشرف صاحب نے ہمیں پاکستان دیا تھا, وہ بارودوں سے بھرا پاکستان تھا, وہ خود کش دھماکوں کا پاکستان تھا, وہ ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان تھا, وہ اغوا برائے تاوان کا پاکستان تھا. اور کہا کہ جا رہا تھا کہ مرگلے کی پہاڑی کی اس طرف جو ہے وہ ملیٹنٹس کھڑے ہیں. بالکل سوات سے پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا تھا. اس وقت تو یہ تھے ہی نہیں. اس وقت تو یہ سیاست میں نمودار ہی نہیں ہوئے تھے. جب ہم نے پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا, آج وہ صوبہ اگر بدامن ہو چکا ہے تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے نا. آج جو لوگ سندھ پہ بات کرتے تھے کہ جہاں پر گورننس نہیں ہے, کرپشن ہے, آج آپ کے خزانے کیوں خالی ہیں؟ آپ نے ریونیو کیوں جنریٹ نہیں کیا؟ آپ نے چیزیں کیوں ایسی چیزیں نہیں کی؟ آپ اگر وفاق سے دیکھیں, اگر آپ کا وفاق سے ایشو ہے تو جب 3 سال بلکہ 4 سال آپ کی جب حکومت تھی, 3 صوبوں میں آپ کی حکومت تھی, مرکز میں آپ کی حکومت تھی, آپ نے NFC ایوارڈ نہیں کیا, آپ نے مرکز سے پیسے نہیں مانگے, کیونکہ آپ کی تو یہ تھی کہ ہماری تو وہاں پہ نوکری لگی ہوئی ہے, اگر ہم وہاں پہ اونچی آواز میں بھی اپنے وزیر اعظم کے سامنے بات کریں شاید ہماری نوکری چلی جائے, تو اس وقت آپ نے پیسے کیوں نہیں مانگے؟ فار دی فرسٹ دیکھیں زرداری صاحب کے دور میں 100% آف امپلیمنٹیشن NFC ایوارڈ بھی ہوا تھا اور ہمیں سارے پیسے ملے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد ہمیں نہیں ملے. نہیں, یہ بات درست ہے کہ 2008 سے 13 میں اپنے پیک پر تھی ٹیررزم, اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے کنٹرول ہوئی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ٹیررزم اب دوبارہ سے ایوالو ہو رہی ہے. بلوچستان میں تو چلے مسائل کچھ اور ہیں, KP میں دوبارہ سے آ رہی ہے. اس کے اوپر ان کی مجرمانہ خاموشی بہت بڑا سوال نشان ہے. نہیں, اب دیکھیں نا, پولیس کو کبھی ہم نے احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن اب انسیڈنٹس ایسے آ رہے ہیں کہ کئی ڈسٹرکٹس میں پولیس احتجاج کر رہی ہے. ان کے ساتھ ملے ہوئے, ان کی بل بہت پہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ملے ہوئے, یہ لوگ ان کو برین واش کر رہے ہیں, یہ حکومت برین واش کر رہی ہے. دیکھیں ہمیں وفاق پیسے نہیں دے رہی ہے, ہمیں فوج پیسے نہیں دے رہی ہے, ہمیں ریاست پیسے نہیں دے رہی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ 600 ارب روپے جو آپ کے ملے تھے ہم کھا گئے, اپنے عیشوں میں کھا گئے, اپنے جلسے جلوسوں پہ کھا گئے, ہم نے اپنے لیے جو ہے محلات بنائے تھے ہم اس میں کھا گئے ہیں. پیسے کہاں پر ہے 600 ارب روپے؟
وہ خرچ نہیں ہوئے پولیس کے اوپر. اس وقت کے پی کے 1000 ارب روپے سے اوپر کا مقروض ہے. دیکھیں میں اس پہ ایک اور دیکھیں اس پہ ہم نے ہمیشہ ان سے بات کی ہے. میں نے خود تمام صوبائی صدور جتنے بھی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے میں نے ان کو خط لکھا ہے ایز اے گورنر. میں اکثریت کے ساتھ میں نے ملاقات بھی کی ہے. ہم نے کہا ہم ایک ٹاسک فورس یا ایک جرگہ ٹائپ بناتے ہیں. ہمارا جو کیس ہے خیبر پختونخوا کا وہ ہم ڈرافٹ کرتے ہیں اور سب چیزوں کو ہم بلیک اینڈ وائٹ میں لے کے ہم جاتے ہیں وفاق کے پاس اور ہم دلیل اور دلائل کے ساتھ جا کر اپنا کیس لڑتے ہیں اور اپنی چیز لیتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں آؤں اور آپ کے ساتھ میں پروگرام کر رہا ہوں اور باہر جا کے میں آپ کو گالیاں نکالوں تو آپ اس پہ کیا آپ وفاق کے پاس آتے ہیں اندر آ کے آپ ان کے پاؤں پڑتے ہیں کہ مہربانی کریں میری مجبوری ہے, میں نے پارٹی کو بھی فیس سیونگ کرنی ہے, میں نے اپنے پارٹی کو بھی منہ دکھانا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور باہر جا کر آپ وہی باتوں پہ گالم گلوچ شروع کرتے ہیں. تو ایسے تو پیسے نہیں ملتے, گالم گلوچوں سے پیسے نہیں ملتے. پھر اگر گالم گلو اتنے تگڑے ہو پھر اپنے پیسے خود پیدا کر لو. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اکثر گورنر راج کی بات کرتے ہیں تو وہ لگانے میں انڈائریکٹلی تو سنا ہے نا کہ اگر ایسے ہی مسائل چلتے رہے تو گورنر راج کی سچویشن بھی پیدا کی جا سکتی ہے. ایک آپشن تو یہ موجود ہے نا وفاق کے پاس کارڈ کی. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ ان سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بننا چاہیے. یہ خود چاہتے ہیں گورنر راج لگ جائیں. اچھا, یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ویژن نہیں ہے, کام نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے, ڈیلیورنس نہیں ہے, نکمی ٹیم ہے, کام نہیں کر سکتے ہیں, تو یہ اس لیے. لیکن دیکھیں جب آئین میں جس چیز کی مطلب ہے کہ پروویژن موجود ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ جو ہے وہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اگر آپ کی اس انگلی کاٹنے سے آپ کا جسم بچ سکتا ہے اور آپ کی زندگی بچ سکتی ہے تو آپ کہتے ہیں چلو یہ اس کی قربانی نہ چاہتے ہوئے بھی قربانی دے دیتے ہیں, چلو میں زندہ رہ جاؤں اور میری زندگی بچ جائے. تو گورنر راج آپشن دیکھیں جمہوری حکومتوں میں آئین میں جو ہے جس طرح وسائل استعمال ہو رہے ہیں جلسے جلوسوں میں اور اس قسم کی ریلیز میں تو وہ تو ایک حد تک ہی برداشت کریں گے. مجھے بتائیں نا کہ اب یہ غنڈہ گردی کی تھوڑی اب ہے کہ ہم 10 گولیاں پولیس کو آپ ایک پولیس کو آپ دوسری پولیس سے لڑا رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ ہیلتھی کمپٹیشن کریں, آپ پنجاب سندھ کے ساتھ ہیلتھی کمپٹیشن کریں. اگر ان کا ایجوکیشن ہیلتھ اچھا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ سروے کر لیں کہ اگر اس وقت سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں علاج کرانے کہاں پہ جا رہے ہیں, اگر وہ کے پی جا رہے ہیں, پنجاب جا رہے ہیں یا سندھ جا رہے ہیں تو اس کا سسٹم ہیلتھ سسٹم اچھا ہوگا. اگر تعلیم کے لیے کسی صوبے میں جا رہے ہیں تو ان کا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہوگا. آپ ہیلتھی کمپٹیشن کریں. آپ کہیں نہیں میری پولیس جا کر پنجاب کی پولیس سے لڑے, یہ تو آپ ایک قسم غداری کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں پھر وہی بات ہو رہی, جب چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا تو انہوں نے ڈی چوک پہ دھرنا دیا ہوا تھا, پھر کہتے ہیں ملک دشمن نہیں ہے. آج ملیشیا کا پرائم منسٹر آ رہا ہے, آج ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے اور سارا ڈرامہ انہوں نے اس چیز کے لے کے پاکستان کے لیے چیزیں نہ ہو اور ہم اس چیز کو پاکستان کو بدنام کریں. آج مجھے بتائیں کہ آج انہی کے جو بردر ان لا ہیں وہ اسرائیل کے فیور میں جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. اسرائیل کے نیوز پیپر جو ہیں وہ عمران خان کے فیور میں اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی جائیدادیں باہر ہے. آپ کی سب سے بڑی جائیداد تو آپ کی اولاد ہے. آج وہ کہاں پر ہے؟ وہ باہر نہیں ہے. اگر آپ نے خیبر پختونخوا میں اتنا اچھا اسکولنگ سسٹم کر لیا اور کالج اور یونیورسٹیوں کا تو اپنے بچوں کو وہاں پر داخل کرا لیں, وہاں پر پڑھ لیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں ان کی ڈرامے بازی ہے. دوسری بات یہ ہے دیکھیں اب جب میں کہتا ہوں میں اس وقت جو ہمارے سی ایم صاحب کا علاقہ ہے جو ان کا اپنا گاؤں ہے ان سے سارے دفاتر شفٹ ہو گئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر. انہی کے گاؤں کے ساتھ ہی انہی کی زمینوں کے ساتھ ہی جج اغوا ہوتے ہیں, ان پہ فائرنگ بھی ہوتی ہے, وہاں پر چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے اوپر خود اپنا الزام ہے کہ اپنے صوبائی وزیر کے قتل میں ان کے جو ہے ان کے اوپر الزام ہے کہ یہ اور اس کے بھائی شامل تھے ان کو قتل کرانے میں. اور وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو صوبائی وزیر انہی کی پارٹی کا تھا جو شہید ہوا تھا اس کے اپنے بھائی جو کہ سرکاری ملازم تھا آج بھی وہ ڈائریکٹر ایف آئی ہے, اس نے ایف آئی آر درج کرائی تھی کہ یہ لوگ میرے بھائی کے قتل میں ملوث ہیں. جو اپنے اقتدار کے لیے اپنے پارٹی کے لوگوں کو کے ساتھ بھی ایسا کام کرے تو وہ ذہن تو سب کچھ کر سکتا ہے اپنے اقتدار کے لیے. اگر ہمارا وزیر اعلیٰ یا تو قتل میں عدالت میں ہوتا ہے یا شہد کی بوتلوں میں ہوتا ہے یا 9 مئی میں ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے 9 مئی نہیں کیا. ہم بڑے ملک کے جو ہے خیر خواہ ہیں. آج آپ جو کرنے جا رہے ہیں, جو ملیشین پرائم منسٹر آ رہا ہے, جو چائنیز پریمیئر آ رہا ہے یا باقی ممالک کے جو آ رہے ہیں, تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ اگر اپنی پولیس کو ریاست کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں یا پنجاب کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں پولیس کے ساتھ, تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ محبت نہیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یقیناً اس کے اوپر فیصلہ شاید خیبر پختونخوا کے عوام بہتر کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.